بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت لا اقسم بيوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. یہ سورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک سورت ہے قرآن مجید کی. اس کا جو خطاب کا انداز جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے. قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز، اللہ تعالیٰ کے خطبات، مجموعہ خطبات الہیہ تو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی ہیں. حضور پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوتہ احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے، بہا رہا ہے کہ لڑو اب آگے بڑھو، یہ انداز ہوتا تھا. تو اس طرح کا خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے، ابھی کسی اور طرف ہو گئی، کبھی کسی تحویل الخطاب، اس کے لیے بہت پھر یہ کہ 4-6 آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں، خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے. تو یہ آتے ہیں وہی انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں، وہی سٹائل ہے. پھر وہ سٹائل بدلے گا، پھر 4-6 صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوگی، پھر 4-6 تیسرے انداز کی ہوگی. تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے اور خطیبانہ انداز، اور اس میں تحویل الخطاب. پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کریں کوئی قیامت نہیں ہو سکتی. کیسے ممکن ہے کہ جب کہ انسان بچ چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ. لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن کی. ولا پھر نہیں اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کون سا نفس انسان میں جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس، ملامت کرنے والا دل. My conscience is biting me، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. تو آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کچھ شے ہے. تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں، تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی ہے، بدی ہے، تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اس میں دلیل کوئی نہیں ہے، اذعان ہے. ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے اور یہ اس پر سارا دار و مدار ہے. کون شخص ہے؟ ایسا شخص کہ جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا، وہ کہہ رہا ہے. سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی، وہ گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے پیچھے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل، تمہارا ضمیر، تمہارا کانشنس. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں. علی ان نسوی بنانا، یہاں کننا محضوظ سمجھنا چاہیے. بلا کننا قادرین علی ان نسوی بنانا، بس کہ ہم اس کی ایک ایک پور کو برابر کر دیں گے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے. حرام خوری چھوڑنی نہیں، جس عیش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی. در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں، کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟ تو جواب بھی اسی انداز میں ہے، یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح. فرمایا فاذا برق البصر، جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چدیا جائیں گی. خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر. وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان کروں کا، اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ اين المفر، یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ اللہ نہیں، لا وزر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے. یربع الانسان یومئذ بما قدم واخر، اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہوگا. ہم اعمال نیک ہو یا بد ہو اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے. وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا. تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا، آگے آگے پھیل رہا ہے، تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا، پورا رہے گا، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا رہے گا. اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تو ادھر تک جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا، یہ تو آپ کے وہ اعمال ہیں اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ،
اور انسان کو تو جتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے، ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے. ولا القا معاذیرہ، چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے. ہوتا ہے کہ انسان کو شخص جو ہے بڑا چرب زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو، میں نے ٹھیک کیا، صحیح کیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، عذرات موجود ہیں، تو وہ تنظیم کی تو زبان بند ہو جاتی ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اجرت والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا. اے نبی آپ اس قرآن کا اب دیکھیے، اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی. ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی. شروع میں امامہ، عظامہ، قیامہ، اور اس کے بعد بصر، قمر، مفر، وزر، مستقر، ابھی پھر اس کے بعد بصیرہ، معاذیرہ، اب اس کے بعد اور بدل رہے ہیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا. جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولے نہیں، اور قرآن بھی اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب جو وہی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی ترتیب معین ہو جائے. فیضا قرأناہ فاتبع قرآنہ، پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجیے گا. یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے. نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلاں جگہ ہوگی. ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی. جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کی تبیین کرتا ہے. سورہ نساء میں 2 احکام کے بارے میں آئے گا، یستفتونک، اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے، لیکن لوگوں نے سوال کیا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، تو اللہ واضح کر دیتا ہے. تو ابھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات، لوگ وعدہ کر دیتا. تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیزیں. اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی بیان کرنے والی ہے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے. نازل آپ پر کیا ہے، صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے، کیا ہے آپ پر، نازل کیا ہے لوگوں کے لیے. اب ان کو واضح کرنا، اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا، کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ آپ کا کام. کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، اس دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو. دیکھیے اب پھر خطاب شروع ہو گیا کفار سے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ. میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے، تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے ہیں، پہلے سے معلوم ہے انہیں کیا کچھ کر کے آئے تھے، اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے، اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا ہے کچھ نہیں تھا، فیل تو ہونا ہی ہونا. تو چاہے اب رزلٹ کلیئر نہیں ہوا، رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے. اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنی رب کی رحمت کا، اس لیے کہ رؤیت باری تعالیٰ جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے. لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے جو سمجھتے ہیں کہ رؤیت ہوگی. اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رؤیت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا. یہ مضمون آ جائے گا سورہ مطففین میں، واضح ہو جائے گا. اس کے بعد وجوہ یومئذ باسرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس میں سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اداس. تظن ان یفعل بها فاقرہ، ان کو یقین ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گا. کلا اذا بلغت التراقی، اب ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے. تو بڑی قیامت ہے. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ اینا المفر. ایک قیامت ہے جو فرد کی قیامت ہے، موت جب آتی ہے، قیامت صغریٰ. کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ جان آ کے پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں. وقیل من راق، کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر، بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، چلو کوئی تعویذ گنڈا کچھ ہو، کہیں سے کوئی جھاڑ پھونک کوئی تو ہو، کسی طریقے سے ہو. تو آخری درجے میں ان کو بھی انسان چیز پکار کر لیتا ہے. قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے، جانا ہے. یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤ سے بنایا تھا، اور یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے. والتفت الساق بالساق، اور وہ جو جان کندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی پنڈلی سے لپٹ رہی ہے، جان نکلنی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے حصے سے. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو تمہیں اپنے رب ہی کی طرف دھکیلے جانا ہے. پھر بدل گئے قوافی. فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی. تصویر نفسی ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا. ثم ذهب الی اہلہ یتمطع، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا جا رہا ہے. حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا. امشوا، چلو چلو یہاں سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، صبر کرو، جا کے جمے رہو اپنے آلہہ پر. ذهب الی اہلہ یتمطع اولیٰ لک فاولیٰ ثم اولیٰ لک فاولیٰ، افسوس ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر، اور پھر افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر. ایحسب الانسان ان یترک سدی،
کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی باس پوچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب طلبی نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی؟ ثم کان علقۃ، پھر وہ ایک جوک کے مانند تھا کہ جو رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ علقۃ فخلق فسویٰ، پھر اسی کو اس نے بنایا، اسی میں نفس و نگار بنا دیے، اسی میں آنکھیں آ گئیں، اسی میں کان آ گئے، اسی میں کیا کیا بنایا۔ فی ظلمات ثلاث، تین پردوں کے اندر۔ فجعل منہ الزوجین، اسی سے بنا دیے، کسی کو نر، کسی کو مادہ، کسی کو مؤنث، کسی کو مذکر۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتیٰ، عقل کے اندھوں یہ سوچو، وہ ہستی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے؟ یہ تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کے بوند سے۔ افلاطون بھی اسی سے آ گیا، اور مقراط بھی، اور سقراط بھی، اور ظاہر بات ہے انبیاء بھی وہیں سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ ایک ہی استثناء ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، باقی تو سب کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے۔ سارے اولیاء اللہ کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے۔ گندے پانی کی بوند، اس سے کیا کچھ وہ بناتا ہے؟ تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا، اتنا عاجز ہو گیا۔ فعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس فی الخلق بالخلق جدید۔ اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے، بھلا کیوں نہیں؟ پروردگار یقیناً الیس ذلک بقادر بلا نشہد انک قادر علی ان تحیی الموتیٰ، ہم اس پر گواہ ہیں۔